کہ کسی کا اونٹ تھا وہ کسی دوسرے کی فصل میں چلا گیا، اگر آپ کو کوئی شکوہ ہے، شکایت ہے، تو آپ مالک اونٹ سے کریں۔ اس بندے نے کیا کیا، ظالم شخص نے، اس نے اونٹ پکڑا، اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے اوپر کیوں عذاب آیا کہ ایک جانور کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، ایک اونٹنی کو انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ایک ہی وقت میں اچانک اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو روئے زمین سے اس کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ہمارے صالح علیہ السلام کو ان کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا کہ ان کے اوپر عذاب آیا تو یہ مجھے تکلیف دیں گے۔ آخری کریم علیہ السلام نے فرمایا مشہور واقعہ ہے، یہ واقعات بھی ہمیں معلوم ہے، آپ گزر رہے تھے، ایک اونٹ نے آواز دی، آپ اونٹ کی آواز سن کے اس کے پاس گئے، ایسے ہاتھ پھیرنے لگے اس کی جگہ، اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جانوروں کی بولی نہیں سمجھتے، جب آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو اس نے کلام کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من رب هذا الجبل، اس اونٹ کا مالک کون ہے، کہاں پہ ہے؟ تو اس اونٹ کا مالک نا ایک انصاری نوجوان، وہ آیا، اس کے یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ فرمایا اس کو اتنی تکلیف دیتے ہو، اتنا دکھ دیتے ہو، اس کی طاقت سے بھی زیادہ اس سے کام لے رہے ہو، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ یعنی جس جانور کو بھی آپ تکلیف دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی شکایت کرتا ہے، حتیٰ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من مثل بالحیوان، جس شخص نے بھی کسی بھی جانور کا کوئی بھی حصہ کاٹا ہے اللہ تعالیٰ لعنت ہے اس شخص کے اوپر۔ ایک اور روایت میں آیا فرمایا لعن اللہ من اتخذ شیئا یدعو غرضا، کسی شخص نے بھی کسی بھی جانور کا کوئی بھی حصہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا، نشانہ باندھنے کے لیے، نشانہ پختہ کرنے کے لیے، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایک جانور کے پاس سے گزرے، اس جانور کے چہرے کے اوپر نا اس کے مالک نے کوئی گرم شے لگا کے نشان لگایا ہوا تھا تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ جو جانور ہے میرا ہے، وہ گدھا تھا، تاکہ یہ گدھا میرا ہے تب سب کو معلوم ہو جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ نشان دیکھا نا فرمایا لعن اللہ من وسم، جس شخص نے بھی اس گدھے کے چہرے کے اوپر جو نشان لگایا ہے اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ہمارا معاملہ، آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسلامی معاشرے نہیں کہہ سکتے، اعمال سے کہہ ہی نہیں سکتے۔ اسلامی معاشرے کی ایک پہچان ہے، مسجدوں کے مینار نظر آ رہے ہیں مسلمانوں کا، اذانیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کا، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے مسلمانوں کا، کوئی ہمارے معاملات دیکھ کے ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا یہ مسلمانوں کا، اور اس شخص کو تھوڑا سا بھی ہمارے یہاں یہ کتنا معروف واقعہ ہے کہ ایک شخص کو کس وجہ سے عذاب ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک بلی پیاسی مر گئی۔ ایک بلی پیاسی مر جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے اور زندہ جانور کی پوری ٹانگ کاٹ دے۔ یہ شخص کون سی امید لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے؟ حتیٰ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی جانور کو ذبح کرو سب سے پہلے تمہیں ذبح کرنے کا بہترین طریقہ آنا چاہیے، تمہارے ذبح کرنے کی وجہ سے اس جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب بھی ذبح کرو بڑے اچھے آسان طریقے سے ذبح کرو۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ فرمایا جس آلے سے ذبح کرنا ہے نا اس آلے کو اچھی طرح، چھری کو اچھی طرح تیز کر لو۔ تیسرا ادب کیا سکھایا؟ فرمایا جس چھری کو تیز کرنا ہے نا اس جانور کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس جانور کو ذبح کر رہے ہو اس جانور کو بھی باقی جانوروں کے سامنے بھی ذبح نہیں کرنا ہے۔ کتنے آداب سکھلائے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے ایک واقعہ یہ بھی ہوا، یہ کل کا یا پرسوں کا واقعہ ہے، زندہ اونٹ کی کھل اتاری جا رہی، زندہ اونٹ، اور وہ اس کی رونے کی آوازیں آ رہی، چیخ رہا ہے اونٹ۔ اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحیح فرمایا تھا میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا میری امت سابقہ قوموں کے اوپر جن عادات کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے ہیں نا میری امت انہی عادات کو اپنا لے۔ ہم میں سے اکثر میں قربانیاں کریں گے اچھے طریقے سے، جو اچھی طرح چھری چلانا جانتا ہو اس سے ذبح کروائیں، چھریوں کو تیز کر کے رکھیں اور جانور کو کسی بھی طرح تکلیف نہ دیں۔ اپنی آنا کی خاطر اپنی تصفیہ جو کر دیا ہوتا ہے، لوگ سیکھتے ہیں خود ہی ذبح کر رہے ہوتے ہیں، کبھی چھری اٹھا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے اوپر پھیر رہے ہوتے ہیں۔ جتنی دفعہ بھی آپ چھری اٹھائیں گے ایک تو یہ گناہ کبیرہ ہے،
اس جانور کو تکلیف ہو رہی ہے، اور جتنی دفعہ بھی آپ نے چھری اٹھانی ہے نا اور دوبارہ گردن پہ پھیرنی ہے، ہر دفعہ آپ کو تکبیر پڑھنی ہوگی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر آپ اس وقت پھیریں گے، چھری اڑ گئی یا تھوڑی سی اٹھا لی آپ نے، اور اگر آپ نے اگلا جو پھیرا ہے وہ بغیر تکبیر کے چھری پھیر دی تو وہ جانور حرام شمار ہوگا، حرام۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت۔ اللہم صلی علی سیدنا